بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو بڑی محتاط رہ کے مجھے بنانی چاہیے تھی. مجھے کچھ پوائنٹرز لکھ لینے چاہیے تھے. مجھے کچھ پہلے سے اس پہ سوچنا چاہیے تھا کہ کون سا لفظ بولنا چاہیے, کون سا لفظ نہیں بولنا چاہیے. لیکن میں نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ ویڈیو بس ایسے ہی آپ کے سامنے آ کے بس کہہ دوں گا جو میرے دل میں ہوگا, اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو اگر آپ پہلے سے سوچتے ہیں تو پھر آپ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بات کرنی چاہیے, یہ بات نہیں کروں گا, یہ لفظ کہوں گا, یہ لفظ نہیں کہوں گا. ویڈیو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے برانڈ کے حوالے سے. میں اس لانچنگ سیریمنی کا حصہ بھی تھا. کچھ تنقید بھی ہوئی. مولانا کے چاہنے والے لیکن ناقدین سے بہت زیادہ ہیں, ان سے محبت کرنے والے, ان سے پیار کرنے والے, ان سے عقیدت کرنے والے. مولانا کی ممکن ہے کچھ گفتگو سے مجھے بھی لگتا ہو کہ اس پر بات کی جا سکتی ہے, اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, یا اس پر بحث کی جا سکتی ہے, مولانا سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ میرے خیال میں یوں نہیں. مگر زیادہ تر ان کی جو گفتگو جو کہ حسن سلوک پر مبنی ہوتی ہے, جو ایک دوسرے سے معاملات پر, حقوق العباد پر مبنی ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے ایک دوسرے کو خوش رکھنا چاہیے, کیسے ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کیسے ہمیں ایک دوسرے سے معاملات کو ایسے رکھنا چاہیے کہ لوگ غیر محفوظ نہ سمجھیں ہماری ذات سے اپنے آپ کو. تو مجھے وہ جو گفتگو کا حصہ ہے وہ میں بہت صدقے دل سے اس پر یقین بھی رکھتا ہوں, اور اس کی وجہ سے مولانا سے بہت عقیدت بھی رکھتا ہوں اور محبت بھی رکھتا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی لیں جی اب مولانا صاحب ایک ہائی فائی برانڈ لے کر آ رہے ہیں, ایک بڑی بہت ہی شاندار قسم کی سیریمنی جو کہ لانچنگ کے وقت کی گئی MTJ برانڈ کے, مولانا طارق جمیل برانڈ کی لانچنگ سیریمنی جو تھی, اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اتنی شایان شان سادگی کا درس دیتے ہیں لیکن اتنی میگا قسم کی لانچنگ کی گئی اس برانڈ کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تنقید کسی حد تک بلا جواز ہے. ظاہر ہے مولانا خود انویسٹ نہیں کر رہے, مولانا ایک وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں اس برانڈ کی انڈورسمنٹ کا, اور وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اس کی جو آمدنی ہے اس کا مصرف کیا ہوگا, وہ کہاں پہ خرچ ہوگی. اس کے بعد ویسے ہی سوال سارے دم توڑ دینے چاہیے. لیکن باوجود اس کے مجھے لگتا ہے کہ ایک طبقے کی, آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے یقین ہے کہ بہت مثبت سوچتے ہیں اس بارے میں, لیکن وہ ایک طبقہ جو تنقید کرنا جانتا ہے اور تنقید کرنا چاہتا ہے, اسے اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی مولانا نے یہ کاروبار کیوں شروع کیا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ تجارت سے وابستہ رہے, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مولانا نے ہی بتایا, اور اس سے پہلے بھی ہم جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ وہ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے. تو دنیا اسلام میں بہت بڑی بڑی شخصیات ایسی ہیں جو تجارت سے یا کاروبار سے وابستہ رہیں. تو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اعتراض کی بات ہے. میں نے بھی جب انیشلی ایک چھوٹا سا کام شروع کیا اور اپنے شوق کی وجہ سے ایک ریسٹوران, تب بھی مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا, اور پتہ نہیں کیوں وہ تنقید تھی کہ جی آپ نے لوگوں کے ریسٹورانٹ پہ وہ نیگیٹو سب دکھایا اور اب آپ نے اپنا کام شروع کر دیا. تو بھائی میں نے تو ایک رسک لیا تھا, مگر وہ پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ مجھے الٹیمیٹلی اس لیے کہ وہ کام چلتا رہے, اپنا جو شیئر تھا اس ریسٹورانٹ کا, پاک کوزین بٹ کڑھائی کا, وہ میں نے بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے ٹرسٹ کے نام کرنے کا اعلان کر دیا. آلدو کہ وہ پچھلا پورا سال بہت مشکل تھا کسی بھی ریسٹورانٹ کے لیے سروائیو کرنا, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات معاملات کو چلانا. تو کاروبار پر کسی کے یا کسی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے یا کسی کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے ہمیں خوش ہونا چاہیے, نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے, دعائیں دینی چاہیے, مثبت رہنا چاہیے, اپنی زندگی میں ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم بھی خود کو اس معیار تک یا اس سے آگے لے کے جا سکیں, بجائے اس کے کہ ہم گھر بیٹھ کے تنقید کریں. تو مجھے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ مولانا آگے بڑھے ہیں ایک کاز کو لے کر, کہ جو بھی آمدن ہوگی وہ ایک کاز پر خرچ ہوگی, اور اپنے نام کا انہوں نے استعمال کرنے کی اجازت دی کچھ انویسٹرز کو. اور وہ انویسٹرز جو ہیں وہ ان کا حق ہے, وہ کسی بھی طرح سے لانچ کریں, ایک بہترین کمپنی کو ہائر کریں جو کہ لانچنگ سیریمنی کا تمام تر انتظام کرے, جس میں ملک کے بڑے بڑے آرٹسٹ آئیں. موسیقی کے حوالے سے مولانا کی ایک رائے ہے, اور اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جتنے بھی راحت فتح علی خان تھے, رفاقت علی خان صاحب تھے, احمد جہاں زیب تھے, سب نے اپنے جو کلام تھے وہ بغیر موسیقی کے پیش کیے. تو یہ ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا کام, اپنا کاروبار لے کر آگے چل سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ذرا ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے, اور میری طرف سے بڑی دعائیں, بڑی نیک تمنائیں اس برانڈ کے لیے. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو, پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرے, پاکستان میں ایک صحت مند مقابلے کی فضا ہو, جو کپڑوں کے برانڈ ہیں, ملبوسات کے برانڈز ہیں, پرفیومز کے برانڈز ہیں.
میں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے ضرور آپ سے بات کی جائے کہ ہمیں تھوڑا پازیٹیو رہنا چاہیے. جو بھی کوئی کام کر رہا ہو, کیوں ہم یہ سوچتے ہیں, کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے مولوی حضرات جو ہیں وہ بیچارے صرف زکوٰۃ, صدقات یا جمعے کے دن یا عید کے دن جو ہم وہ جھولی میں پیسے ڈالتے ہیں بس اسی پر ان کا دار و مدار رہے. کیوں اس میں کیا حرج ہے کہ ایک شخصیت جس نے اپنی زندگی میں بھرپور ایفرٹ کی دین کا علم حاصل کرنے میں, کیا یہ آسان بات ہے؟ کیا آپ اور میں اتنا جانتے ہیں جتنا مولانا جانتے ہیں؟ زبانوں پر جتنی ان کی دسترس ہے, گفتگو پر جتنی ان کی دسترس ہے, جتنی ایفرٹ انہوں نے کی, میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی بیماری کے باوجود تبلیغ کے کام میں اور مختلف جگہوں پہ خطبات کے لیے جاتے رہے, پہنچتے رہے. تو اتنی ایفرٹ یا اتنی محنت کیا ہم میں سے کسی نے کی ہے زندگی میں؟ تو ایک شخصیت نے اگر اپنا نام اور مقام پیدا کیا ہے, احترام پیدا کیا ہے لوگوں کے دلوں میں, تو اس کو یہ بالکل ایک حق ہے کہ وہ ایک کاروبار سے وابستہ ہو, اور اس کاروبار سے بھی وہ الٹیمیٹلی ایک نیک مقصد کی تکمیل چاہتے ہیں. تو ہم سب کو تو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو, اور کسی بھی ایسے شخص کو سپورٹ کرنا چاہیے جو زندگی میں ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی مختلف فیلڈ اس میں بھی تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو اسٹے پازیٹیو, مثبت رہیے, اچھا سوچیے, مسکراتے رہیں, مسکرانے کا موقع دیں لوگوں کو, کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں خوشی آئے, بجائے اس کے کہ آپ کا کامنٹ پڑھ کے کوئی ناگواری ان کے دل میں آئے یا ان کو کچھ برا لگے. تو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک لفظ سے, ہمارے ایک ایک ایکشن سے, ہمارے ایک ایک عمل سے خوشیاں پھیلیں, نہ کہ منفی رجحانات کو فروغ ملے. خوش رہیے, سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد.